اور جیسے جیسے دیندار طبقہ سیاست سے دور ہوتا چلا گیا، سیاست کے اندر گڑبڑی آتی چلی گئی۔ جیسے جیسے علماء کا تعلق سیاست سے کرتا چلا گیا، نظام سیاست میں وہ گراوٹ آ گئی جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ایک عام انسان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ سیاست کا علماء سے کیا تعلق ہے، مسجدوں کے امام کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ان کو ووٹ سے کیا مطلب ہے، ان کو نیتا گیری پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو صرف مسجدوں میں رہنا چاہیے، مدرسوں میں رہنا چاہیے، صرف تقریر کرنا چاہیے، قرآن حدیث کی بات کرنی چاہیے، نماز روزہ میں رہنا چاہیے۔ ان کو سیاست سے کیا مطلب، کس کی سرکار بن رہی ہے، کس کی گر رہی ہے، کون ہار رہا ہے، کون جیت رہا ہے، اس سے ان علماء کا، ان مولویوں کا کیا تعلق ہے، مدرسے والوں کو کیا ضرورت پڑی ہوئی اس موضوع پر بات کرنے کی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن سے اس خباثت کو نکال دیجئے کہ سیاست سے علماء کا کوئی تعلق نہیں، یا علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ سیاست کی باغ ڈور اگر علماء کے ہاتھ میں آ جائے تو انشاءاللہ نظام حکومت میں تبدیلی آ جائے گی، عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ اور ایک عالم کے لیے جس طریقے سے مسجد میں امامت ضروری ہے، مدرسے میں پڑھانا ضروری ہے، دینی رہنمائی ضروری ہے، اسی طریقے سے سیاست میں حصہ لینا بھی ایک عالم کی ذمہ داری ہے، اور ان کا ایک اہم کردار ہونا چاہیے۔ سیاست ایک موضوع ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے علماء سیاست سے کچھ دور رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ علماء کو سیاست کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست بہت گندی چیز ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، اگر علماء اس کام میں لگ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ارے بھائی، اسی جھوٹ کو، خباثت کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک ایسا بندہ سیاست میں آ جائے جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو، ڈر ہو، اور امت کی خیرخواہی ہو، عوام کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اور جس کے اندر یہ تمام جذبات ہوں، علماء سے بڑھ کر اور کس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سماج میں جس طریقے سے دوسرے لوگ رہتے ہیں، عام پبلک رہتی ہے، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر رہتے ہیں، کسان مزدور رہتے ہیں، اسی طریقے سے اس سماج میں علماء بھی رہتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے بھی رہتے ہیں، اور مسجدوں پر خطابت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ووٹ عام لوگ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ووٹ علماء بھی دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ووٹ کی اہمیت اور لوگوں کے لیے ہے، اس طریقے سے ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اگر ہم ووٹ کے متعلق کچھ باتیں کریں، سیاست کے متعلق باتیں کریں، تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، کائنات میں سب سے عظیم الشان مخلوق میں سے تمام مخلوقات کے سردار ہیں، ان سے بڑا کوئی مذہبی اور دھارمک نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی خوف خدا رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بتائیے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دینی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست کو سامنے رکھا کہ نہیں رکھا؟ حکومت کی یا نہیں کی؟ نظام عدل کو قائم کیا یا نہیں کیا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ قائم کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے، تمام معاملات کو دیکھا کرتے تھے، سیاسی امور بھی دیکھا کرتے تھے، اور ہمارے نبی جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے نبی کے جانشین صحابہ کرام جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تمام حضرات نے سیاست کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ وہ حضرات جو دین کے پہرادار تھے، جو دین کو پھیلانے والے تھے، مذہبی لوگ تھے، لیکن ان حضرات نے سیاست میں قدم رکھا، اور جب تک وہ حضرات سیاست میں تھے تو سیاست کا نظام بالکل عدل و انصاف کے ساتھ چل رہا تھا۔ اور جیسے جیسے دیندار طبقہ سیاست سے دور ہوتا چلا گیا، سیاست کے اندر گڑبڑی آتی چلی گئی، جیسے جیسے علماء کا تعلق سیاست سے کرتا چلا گیا، نظام سیاست میں وہ گراوٹ آ گئی جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا لینا ہے کہ سیاست پر بات کرنا صرف عام پبلک کا کام نہیں ہے، سیاست پر بات کرنا ایک عالمانہ وقار کے خلاف نہیں ہے، سیاست میں حصہ لینا عالم ہونے کے خلاف نہیں ہے، سیاست پر بات کرنا کسی امام کے منصب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سیاست پر بات کرنا بھی ایک امام کی ذمہ داری ہے تاکہ اپنی قوم کی رہنمائی کر سکے۔ جس طریقے سے دیگر باتوں میں رہنمائی کرتا ہے ایک امام، اسی طریقے سے سیاست کے میدان میں بھی رہنمائی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔